إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم محترم سامعین کرام اور مہمانان اعزام اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلے بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ جیسے حقیر کو مجھ جیسے فقیر کو کچھ لب کشائی کرنے کی ضرورت عطا کی ہے میں اللہ کا اس پر بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کے بعد میں بے انتہا عقیدت کے ساتھ آپ سبھی حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ایک درود تو پڑھے تو 10 درود رب پڑھے ایک درود تو پڑھے تو 10 درود رب پڑھے ایک سلام تو کہے تو 10 سلام رب کہے اب ملتا کیا ہے امن ملے سکون ملے نبی ملے اور خدا ملے محترم سامعین کرام یہ واقعہ معراج جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے آیا واقعے کو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ اس کو سنیں گے اور عمل کی نیت کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے
محترم سامعین کرام، نبوت کا 12واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی دولت سے نوازا۔ معراج اصل میں کہتے ہیں بلندی کو، اوپر جانے کو، اور اس کے معنی سیڑھی کے بھی آتے ہیں۔ اب آج کی رات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہوئے ہیں وہ 2 سفر ہوئے ہیں۔ ایک سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہوا، اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے لے کر اللہ رب العالمین کی جناب تک ہوا۔ تو محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ آج کی رات محبوب کو بلانا ہے، اپنے دربار میں بلانا ہے، اپنا مہمان بنانا ہے، عرشوں کا دولہا بنانا ہے اور اپنا آب دکھانا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور میرے پیارے، میرے دلارے، میرے عاشق، 2 جہاں کا سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر آج کی رات سیر کرانا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو واقعہ عرض ہوا ہے، یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے، یہ سب واقعہ اللہ نے کرایا ہے، اور اس کی دلیل چاہتے ہو تو پارے 15 کی پہلی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو راتوں رات اپنے بندے کو سیر کراتا ہے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی جانور چل سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی انسان حرکت کر سکتا ہے۔ زمین بھی اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، مکین بھی اسی کی ہے، مکان بھی اسی کا ہے، جہان میں سب اسی کا ہے، جہان بھی اسی کا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ پیش آنے کا جو مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبوت کا 11واں سال تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، جس کی سرپرستی میں آپ رہا کرتے تھے، ابو طالب کا ان کا انتقال ہو چکا تھا، جس پر آپ کو بہت ملال ہوا، بہت دکھ ہوا، اور آپ غمگین رہ رہے تھے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی اہلیہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 غم بہت ستانے لگے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ابو طالب کا جب سایہ اڑ گیا تو جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے آپ کو ستانے پر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سجدے میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، نبی کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا، اور آپ طائف میں جاتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی نیت سے جاتے ہیں۔ وہاں کے 3 سردار ہوتے ہیں، انہیں دین کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن وہ بھی نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہاں کے نوجوان بچوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیتے ہیں، اور انہیں حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس نبی کے اوپر پتھر برسا دو۔ چنانچہ 2 جہاں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو پوشیدہ رکھ کر نکلے تھے۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا غلام زید تھا، جس کے ساتھ آپ نے طائف پر سفر کیا تھا۔ نہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، نہ کوئی اور دوسرا آپ کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسانے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود ہو گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے تھے وہ آپ کے پاؤں سے چپک گئے، آپ کا خون اتنا بہنے لگا۔ وہ خون، وہ ہستی جو اللہ کا پیارا ہے، جو اللہ کا دلارا ہے، جو اللہ کا عاشق ہے، اس کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہے،
آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت کی ہوئی چیز کو اگر کوئی ستاتا ہے تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسے ابھی فوراً اپنے پاس بلاؤں، اسے اپنے گلے سے لگا لوں، اسے اپنی باہوں میں لے لوں اور اسے کچھ تحفے تحائف دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔ طائف میں جب آپ کو ستایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی جناب میں اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اے اللہ، آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ، اگر یہ آپ کی آزمائش ہے تو میں آپ کی آزمائش میں ثابت قدم رہوں گا۔ چنانچہ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، فوری میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پہاڑ کے فرشتے کو لے کر جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں کے ساتھ جبرائیل تشریف لا چکے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ حکم دیں گے تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ آ چکا ہے، آپ کے دشمنوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیا جائے گا، زمین کا فرشتہ آ چکا ہے، آپ حکم دو، آپ کے دشمنوں کو زمین کے اندر دھسا لیا جائے گا، آسمانوں کا فرشتہ آ چکا ہے، آپ حکم دو، آسمانوں سے انگاروں کی بارش کر دی جائے گی۔ لیکن میرا محبوب تو رحمت للعالمین تھا، وہ تو بے انتہا اپنی امت سے پیار کرنے والا تھا۔ دو جہاں کے سردار نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل میں کوئی مجھ پر ایمان لے آئے، کوئی مجھ پر ایمان لے آئے۔ اتنے بلند اخلاق والا ہمارا نبی، ارے ہم شان سے کہتے ہیں ہمارے نبی کی اخلاق اتنے بلند کہ اللہ نے خود قسم کھائی انک لعلی خلق عظیم۔ تو محترم سامعین نے کہا میرے نبی کو ستایا گیا اور اتنا ستایا کہ حد گزر گئی، پھر اللہ کی رحمت کی جوش میں آئی اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے اور جبرائیل آپ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے بیت اللہ میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو لٹایا جاتا ہے اور آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے دل کو نکالا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ براق کو لے کر آتے ہیں اور ساتھ میں دو تست لے کر آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آپ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے جو اللہ کی طرف سے لائے تھے، اللہ کی رحمتیں تھیں، اللہ کی برکتیں تھیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں منتقل کیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور جیسے ہی جبرائیل نے ہاتھ پھرایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حالت پر آ گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر براق پر بٹھایا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا ہے یا آپ کو کوئی دور کا دوست ہوتا ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے اگر درخواست کرتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، وہاں پر آئیے اور ملاقات کریے، یا آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک اپنی جگہ پر رہتا ہوں، وہاں پر آ کر ملاقات کر لینا۔ لیکن اگر کوئی آپ کا خاص ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے اپنا ڈرائیور بھیجتے ہیں یا اپنی گاڑی بھیجتے ہیں یا خود آپ جا کر اسے لے کر آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے اللہ کا پیارا، میرے اللہ کا دلارا ہے، اس لیے اللہ نے براق کو بھیجا تاکہ میرے محبوب کو راضی کیا جائے، میرے محبوب کو منایا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھتے ہیں اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا قد گدھے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ ایسی تیز رفتاری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا اور آپ پہلے نکل رہے ہیں بیت اللہ سے، یہ آپ کا پہلا پڑاؤ تھا۔ یہاں سے آپ نکلتے ہیں
اپنی ہجرت کی جگہ پر یعنی مدینہ منورہ پہ، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، بعد میں اس کا نام مدینہ منورہ رکھا گیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہیں کوہ طور پر، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے بات کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا جاتا ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے اصلی مقام پر جاتے ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ کو پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انبیاء کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ کم و بیش 1,33,000 انبیاء علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے براق کو وہاں پر باندھتے ہیں اور جبرائیل کے ذریعے سے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورے نبی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سارے نبیوں کی امامت کرتے ہیں، اور پھر نماز پڑھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کی دلیل چاہیے، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,23,000 انبیاء کو کم و بیش انبیاء کو ایک جگہ جمع پر کیوں، ایک جگہ مسجد اقصیٰ میں جمع کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ مقصد تھا، اگر آپ کو یہ بارے میں معلوم کرنا ہے تو سورہ آل عمران اٹھائیے، آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے نبیوں سے میثاق لی تھی، یعنی نبیوں سے وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ ہم تم کو کتاب بھی دیں گے اور تمہارے کو حکمت بھی دیں گے، لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ وقت یاد دلایا اور فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ تمہارے پاس ایک نبی آنے والا ہے، جاءکم الرسول، کہ تمہارے پاس ایک نبی آنے والا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تمہیں ان لوگوں کی اس نبی کی کتاب کو تسلیم بھی کرنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ تو پھر نبیوں نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے سوال کیا کہ اے لوگوں، اے نبیوں، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں جانے سے پہلے سارے نبیوں کا جمع ہونا وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ اللہ نے نبیوں سے پہلے ہی وعدہ لیا ہوا تھا۔ اور آگے فرماتا ہے قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، کہ تم گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں گواہ رہوں گا کہ تم نے یہ گواہی دی ہے۔ چنانچہ اب اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تھا، پورے نبیوں کو جمع کیا گیا اور جو وعدہ لیا گیا تھا اس کو پورا کیا گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر ختم ہوتا ہے اور یہاں سے آپ عرش اولی پر پہنچتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا گون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہوا، اور وہاں سے آپ کا معراج شروع ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو رف رف پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور جبرائیل دستک دیکھتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو فرماتے ہیں میں جبرائیل، ممن معک، کون؟ جبرائیل۔ پھر پوچھتے ہیں کون آیا ہے ساتھ؟ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر فرشتے پوچھتے ہیں کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ پھر دروازے کھولے جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور آنے والے ہیں؟ کیا آسمان پہ جتنے بھی فرشتے تھے ان کو اللہ نے خبر نہیں دی ہوگی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ پر جانے کے کچھ سیکریٹ کوڈز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے تو ملٹری کا جو بیس ہوتا ہے اس سے آپ کو بخوبی اندازہ لگ جائے گا کہ وہاں پر جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ سیکریٹ کوڈ میں بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا ہے تو فوری اسے پکڑ لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں پر گئے تو عرشوں کے دروازوں کو کھولنے کا بھی وہی کوڈ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا۔ پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ سلام عرض کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پر یحییٰ عیسیٰ زکریا سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تیسرے پر جاتے ہیں، وہاں پر یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب چھٹے آسمان پر جب جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور جب ساتویں آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور کا دیدار کرایا، یعنی زمین پر جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر کیا ہوا ہے ٹھیک اسی کے اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر اور ایک کعبہ بنا ہوا ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کام ہی ہے اللہ کی تعریف کرنا، اور فرماتے ہیں علماء کرام کہ ایک فرشتہ جب طواف کرتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں کہ ایک بار جو فرشتہ ایک بار طواف کرتا ہے تو قیامت تک اسے دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ فرشتے رکوع میں ہیں اور کچھ فرشتے سجدے میں ہیں اور کچھ فرشتے قیام میں ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، اور جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں رہے گا اور اللہ کی تعریف اور حمد کرتا رہے گا۔ پھر وہاں سے آپ بلند جاتے ہیں اور ایک مقام آتا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے جھاڑ کو اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو، لاسٹ لمٹ کو، باؤنڈری کو منتہا کہتے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، اس سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا، اس کے آگے میں اپنا ایک پر بھی نہیں لے جا سکتا۔ یہاں سے آپ کا سفر اکیلے ہے، تنہا ہے، اور آپ کو یہاں سے اکیلے ہی سفر طے کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ جبرائیل جو آسمانوں سے زمین پر آیا کرتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیوں کو نازل کرنے کے لیے جو ذریعہ بنا تھا، وہ جبرائیل کی طاقت جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں پر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اکیلے تنہا سفر کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ آپ کو یہ مقام عطا کیا گیا، اور ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، اور ہمیں اس پر بھی ناز ہے کہ ہمارے آقا کی یہ شان ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جہاں پر سب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے ہمارے آقا کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے
مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں۔ اب آپ آدھی رات میں اکیلی سڑک پر اکیلے جب چلتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی شیطان نہ آ جائے، کہیں کوئی جن نہ آ جائے، کہیں کتے حملہ نہ کر بیٹھیں۔ ہم انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اکیلا جب بھی ہوتا ہے ڈرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے جا رہے ہیں، اور سدرہ کا جو جھاڑ ہے اس کی مسافت ساتوں آسمانوں سے نیچے تک ہے، اور سدرہ جو جھاڑ ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے 4 نہروں کو بنایا ہے۔ 2 نہر دنیا میں ہیں اور 2 نہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے رکھے ہیں۔ اور دنیا میں 2 نہر جو بنائے ہیں، پہلی نہر ہے دریائے نیل اور دوسری ہے دریائے فرات۔ یہ 2 دریائیں سدرہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیری کا جھاڑ تھا اس کا جو بیر تھا وہ ایک بیر اتنا تھا جتنا کہ ہمارے گھر کا گھڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا ایک بیر تھا، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے کہ ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک پتے پر ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا چلتے ہیں، اور آپ پریشان ہیں اور حیران ہیں کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں تو کیسے جاؤں، میرے ساتھ اب جبرائیل بھی نہیں ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے کہ قف یا محمد، اے محمد رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہ آواز جبرائیل کے سدرہ سے جانے کے بعد جو آواز آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں یہ آواز لگائی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ رک جاؤ، اللہ ابھی عبادت میں ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پریشان ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر کی آواز مجھے یہاں پر آ رہی ہے، مجھ سے پہلے ابو بکر یہاں پر کیسے آ چکا ہے؟ اور دوسری جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری بات پر پریشان ہوئے وہ یہ بات پر کہ اللہ کیسے نماز پڑھتا ہے، اللہ کیسے عبادت کرتا ہے، وہ تو نماز سے پاک ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر رکایا جاتا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پردے ہوتے ہیں ان پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ 70,000 نور کے پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کا دیدار ہو رہا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ اس کو قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے سورہ نجم کے اندر کہ فرمایا قاب قوسين او ادنى، کہ میں اور میرا محبوب ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوئے جیسے کہ 2 کمان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ محاورہ تھا کہ پچھلے قوموں میں جو بھی قوم ایک دوسرے سے ملنا چاہتی اور اتحاد کرنا چاہتی تو وہ اپنے قبیلے کے جو تیر کمان ہوتے ہیں اس کے کمانوں کو لے کر آتے اور دونوں ایک دوسرے کے کمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے اور اعلان کر دیتے کہ یہ دونوں قبیلے مل چکے ہیں، اب اس سے تیر چلنے والی ایک ہی تیر ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ قبیلہ الگ ہے اور یہ قبیلہ الگ ہے، بلکہ دونوں مل چکے ہیں اور اتحاد ہو چکا ہے۔ اور چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا ہے تو اللہ نے بھی سمجھانے کے لیے عرب کا محاورہ استعمال کیا اور سارے عالم کو فرمایا کہ میں اور میرا محبوب اتنا قریب ہوئے جتنا کہ تیر کمانوں کے جو کمان ہوتے ہیں وہ قریب ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں، آگے کا لفظ سنیے جس سے آپ کو بے انتہا پسند آئے گا۔ اللہ نے فرمایا قاب قوسین، کہ ہم اتنا قریب ہوئے، او ادنا، یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔
کمانوں کی طرح قریب ہوئے اور او ادنا اور اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جبرائیل کی آواز آئی اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے، مجھے یہ دو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، تم جب اکیلے نکلے سدرہ کے آگے تو تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے، تمہیں تسلی دینے کے لیے، تمہاری گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ابو بکر کی آواز کو استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ تیرا یار ہے، وہ تیرا دوست ہے، اور دوست کی آواز جب آتی ہے تو دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ اللہ آپ تو نماز سے پاک ہیں، پھر آپ کی عبادت کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا اس نماز اور اس عبادت سے مراد دنیا کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس عبادت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو کھڑایا گیا تو میری رحمت جوش میں تھی، میری رحمت 70,000 پردوں کے پیچھے تھی، تو میں نے اس وقت تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرمایا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے پردوں کو ہٹایا ہے۔ یہ جو میں نے نزول کیا ہے رحمتوں کو، اسی کو عبادت کہے ہیں فرشتوں نے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سمجھ میں آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے محبوب کی ملاقات ہو رہی ہے، اب دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ بات چیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے حضور کا یہ جملہ تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ملتے ہیں۔ اب جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی تو نبی نے سلام کیوں نہیں کیا؟ نبی نے التحیات کیوں پڑھا؟ اب اس سوال کا جواب غور سے سننا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندوں کو جب ہم ملتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، اس کا مطلب یہ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو بندے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو رحمتیں برکتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں سلام کرنے سے۔ اب جو اللہ جس کے ناموں میں سے ایک نام خود سلام ہے، جو بندوں پر سلامتی پیش کرتا ہے، اسے سلام کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو دو جہاں کا سردار ہے، بات کرنے کا انداز تو دیکھیے، جو شخصیت ہوتی ہے اس کے حساب سے بات کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بھی یہی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری جانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں سب تیرے لیے ہے۔ گویا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، میرا کھانا بھی تیرے لیے، میرا پینا بھی تیرے لیے، میرے پیٹ میں پتھر باندھنا تیرے لیے، احد میں جانا تیرے لیے، خیبر میں جانا تیرے لیے، خندق کو کھودنا تیرے لیے، احد میں دانت کو توڑوانا تیرے لیے، میں آیا بھی یہاں تیرے لیے اور اٹھوں گا بھی وہاں تیرے لیے۔ اب پیش کرنا تھا تو اللہ کے محبوب نے یہ پیش کیا کہ یا اللہ میرا سب کچھ تیرا ہے، میری ساری عبادتیں تیری ہیں۔ تو اللہ کا جواب سنی، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے یا کسی انسان کی لکھی ہوئی داستان نہیں ہے، یہ ہم سب کے پیارے آقا اور ہم سب کے مولا کے بیچ کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے میرے محبوب کو وحی کی اور ہم دونوں نے بات کی۔ اب دونوں کی بات ہے، اس کو چھپایا گیا۔ اب جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی،
اے نبی تم پر سلامتی ہو. تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت دیکھیے. وہ امت کی محبت جو نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہے. وہ امت کو یاد کیا جا رہا ہے جو نبی کی امت، وہ امت کو یاد کیا جا رہا ہے جو روزانہ صبح اٹھ کر اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو نکالتا ہے. وہ امت کو یاد کیا جا رہا ہے جو کرتا پیجامہ پہننے کو حقیر سمجھتا ہے. وہ امت کو یاد کیا جا رہا ہے جو دھوکہ دینا اپنی زندگی کا معمول بنا رہا ہے. یہ نبی کے بغاوتی امتیوں کو یاد کیا جا رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جواب میں فرمایا السلام علینا. یہ جو ناقد و صیغہ ہے وہ تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے سلامتی پسند نہیں کی، یہاں پر اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو بھی ایڈ کر لیا، اولیاء اللہ کو بھی شامل کر لیا اور اپنی امت کو بھی ایڈ کر لیا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ ہم تمام پر آپ کی رحمت ہو اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ نیک لوگ ہیں ان سب پر آپ کی رحمت ہو. محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. وہ دو جہاں کا سردار جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر امتی امتی کی رٹ لگایا کرتا تھا، جو کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو امتی امتی کہہ کے دعائیں مانگا کرتا تھا. وہ نبی جو اپنی امت کی خاطر اپنی پیٹ پر پتھر باندھنے کو گوارا کیا، وہ نبی جو ہمیشہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہا، وہ نبی جب عرشوں کے اوپر گیا تو ہمیں بھولا نہیں، ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. وہاں پر بھی جاتا ہے تو اپنی امت کو یاد کرتا ہے. لیکن آج ہم اسی امت ہیں، آج ہم وہی امت ہیں جس کو نبی نے اللہ کے سامنے یاد کیا. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اسی نبی کو بھلا بیٹھے جس نے اللہ کے سامنے بھی ہمیں نہیں بھولا. آج یہی امت ہے جو نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتی ہے، نبی کے علماء کا مذاق اڑایا کرتی ہے. نبی کا کام کرنے والے حفاظ ہوں یا علماء ہوں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سرے بازار ان کی تذلیل کی جاتی ہے، انہیں حقیر اور ذلیل کیا جاتا ہے. یہ نبی کی امت کا کام نہیں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہے. جو کام نبیوں نے کیا وہ کام اس امت کو ملا، اور یہ کام تو کرنے والے یہی علماء ہیں، یہی حفاظ ہیں، یہی دینی مدارس میں پڑھنے والے ہیں. لیکن آپ انہی کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. اپنے نظریے کو تبدیل کر دو، اپنے خیالات کو بدل دو. جہاں پر سدرۃ المنتہا یعنی معراج کا سفر جہاں شروع ہو رہا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں جا رہے تھے تو وہاں پر 1,23,000 انبیاء علیہ السلام کو پہلے جمع کر دیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بلایا گیا. اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے کہ مصلی پہلے آیا کرتے ہیں اور امام اپنی شان سے آیا کرتا ہے. امام کے مقام کو اللہ نے خود بلند کیا، تو تم کون ہوتے ہو اسے حقیر اور ذلیل کرنے والے؟ محترم سامعین کرام، ہم وہی امت ہیں جس کو نبی نے عرصوں پر یاد کیا ہے. سلیقہ و جینے کا سکھایا نبی نے، مکمل قرینہ بتایا نبی نے، بشر کو خدا سے ملایا نبی نے، کہ کافر کو مومن بنایا نبی نے. اور جس راستے سے خدا تک رسائی ہمیں وہ راستہ دکھایا نبی نے. کوئی ان کی شان کریمی تو دیکھے، کوئی ان کی شان کریمی تو دیکھے کہ انسان کو اونچا اٹھایا نبی نے. بھور سے سفینے کو ساحل پہ لا کر، بھور سے سفینے کو ساحل پہ لا کر ہمیں ڈوبنے سے بچایا نبی نے. ادھر جھوم کر آ گئی ان کی رحمت، جدھر بھی قدم کو بڑھایا نبی نے. محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہو رہی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تمام امت کو ایڈ کر لیا اور ساری امت کا سوال کر لیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے
اب اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، سارے نبیوں کو آپ نے الگ الگ تحفہ دیا، اب آپ بتائیے میرے لیے کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ کا اعلان سنیے، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، آج میں تجھے وہ دینے جا رہا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی اولیس قد اعطیتک من افضل ذلک، اور اللہ کے محبوب کو فرمایا گیا کہ اے محبوب، آج میں تجھے وہ تحفہ دے رہا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں پر تیرا بھی نام ہوگا، جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں پر تیرا بھی نام ہوگا، میں نے میرے نام کے ساتھ تیرے نام کو جوڑ لیا ہے۔ اب آپ اس کو غور کرنا چاہتے ہو تو غور کرو، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ جڑا ہوا ہے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب انگلی اٹھاتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتے ہیں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا کہ جہاں پر اللہ کا نام ہوگا وہاں پر اللہ کے نبی کا بھی نام ہوگا۔ اسی لیے تمام مجالس میں یہ عمل کیا جاتا ہے کہ مجالس کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ قرأت کلام پاک سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف عرض کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو بھی کام ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، میں بات کو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام پر لاتا ہوں۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ تو دے دیا گیا، لیکن اب اللہ کو تو اپنے محبوب کو راضی کرنا تھا، اللہ کو تو اپنے محبوب کو راضی کرنا تھا، اپنے محبوب کو خوش کرنا تھا۔ کیا ایک تحفہ دے کر اسے ایسے ہی بھجا دیا جاتا؟ نہیں، اللہ نے محبوب سے پوچھا کہ اے محبوب میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اے محبوب اب تو بتا تو کس سے پیار کرتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اب تو بتا تو کس سے پیار کرتا ہے؟ تو محمد عربی نے فرمایا میں میری امت سے پیار کرتا ہوں۔ سامعین کرام، وہ امت کون ہے؟ ہم ہی لوگ تو ہیں، ہم ہی لوگ تو ہیں وہ امت جس سے نبی نے بے انتہا پیار اور محبت کیا ہے۔ بتائیے ہمارے بچوں کو کیا نبی کی سیرت یاد ہے؟ کیا نبی کی زندگی یاد ہے؟ کیا نبی کا گھرانہ معلوم ہے؟ نہیں، ہمارے گھروں سے دین رخصت ہوتے جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ دنیا نے ہمیں یہی دکھایا کہ دولت کما لو کامیاب ہو جاؤ گے، عزت کما لو کامیاب ہو جاؤ گے، شہرت کما لو کامیاب ہو جاؤ گے، بینک بیلنس جما لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم جسے فیوچر کہتے ہو یہ بات لاکھ اور کروڑ روپے کی ہے، اس بات کو اپنے گھیٹی باندھ کر رکھ لیجئے۔ جس کو آپ فیوچر کہہ کر اپنے بچوں کو لاکھوں روپے ڈال کر پڑھاتے ہیں وہ فیوچر نہیں ہے۔ فیوچر اسے نہیں کہا جاتا جو موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، فیوچر اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ جو بچوں کو ڈگریاں دے رہے ہیں یہ فیوچر نہیں ہے، یہ صرف موت تک رہے گا، اس کے بعد کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، یہ جو بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، یہی ہے اصل فیوچر۔ یہ مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہے، یہ قبر میں بھی کام آ رہا ہے، یہ میدان محشر میں بھی کام آ رہا ہے، اور جنت کے بالا مقام پہ جانے میں بھی کام آ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو پاور دے گا، عالم دین کو پاور دے گا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم 10 آدمیوں کو لے کر جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ، وہاں پر ڈاکٹر کو نہیں کہا جائے گا، وہاں پر پروفیسر کو نہیں کہا جائے گا، وہاں پر انجینئر کو نہیں کہا جائے گا، وہاں پر دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو نہیں کہا جائے گا کہ تم جس کو چاہتے ہو لے جاؤ۔ ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا
जिसे तुम हकीर और जलील समझते हो, जिसे तुम नौकर समझते हो, जिसके साथ बदसलूकी करते हो, जिसके बारे में कहते हो कि ये तो दूसरों के टुकड़ों पर पड़ने वाले हैं। अरे तौबा करो इन अल्फाज से। उसका मकाम देखना हो तो देखो, अल्लाह फरमाता है कि तुम 10 आदमियों को लेकर जाना चाहते हो, ले जाओ। चुनांचे वो जिस पर भी उंगली रखेगा वो 10 आदमियों को लेके जाने की पावर उसके पास होगी। फिर उलमा के बारे में फरमाया गया कि उन्हें 400 आदमियों को लेकर जाने की ताकत होगी। वो जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं जन्नत में ले जा सकते हैं। असल फ्यूचर तो यही है। लेकिन आज हम दुनिया की बताई हुई दुनिया को असल समझते हैं। जो हमारी आंखों के सामने इज्जत और शौहरत नजर आती है उसी को हम सब समझते हैं, लेकिन ये असल नहीं है। मौत पर सब खत्म हो जाएगा। अजल ही न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफात बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिनारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जान है तमाशा नहीं है। तमाम सामीन किराम, अब अल्लाह ने हुजूर से पूछा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, अब तू बता तू किससे प्यार करता है। तो नबी ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत से प्यार करता हूं। अब यहां पर यह होना चाहिए था कि हम भी नबी से प्यार करते, लेकिन हम नबी से कहां प्यार करते हैं। हम तो सलमान को अपना आइडियल मानते हैं, फिल्म स्टारों को अपना आइडियल मानते हैं, क्रिकेटर और फुटबॉलरों को अपना आइडियल मानते हैं। वो जैसे बाल रखते हैं हम वैसी कटिंग कराते हैं और उसके लिए पैसे बढ़कर भी देते हैं। मोहतरम सामीन किराम, आप जरा गौर से समझिए कि हम किसकी उम्मत हैं। बहरहाल मैं वाक़े मेराज की बात से हट रहा हूं। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से प्यार करता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अब तुम्हारी उम्मत के लिए तोहफे लेता हूं ताकि तुम खुश हो जाए। अब यहां पर पहले नबी को तोहफा दिया गया कि जहां पर अल्लाह का नाम होगा वहां पर अल्लाह के महबूब का भी नाम होगा। अब यहां पर उम्मत के लिए भी तोहफे दिए जा रहे हैं और फरमाया गया कि ऐ महबूब, मैं आपकी उम्मत को नमाज का तोहफा दे रहा हूं, आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दे रहा हूं और दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी आयतें दे रहा हूं। सारा कुरान जमीन पर नाजिल हुआ, लेकिन सूरह बकरा की आखिरी आयतें मेराज की रात पर मिली है। और तीसरा तोहफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का हक दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब, मैं आपकी उम्मत को माफ कर दूंगा, लेकिन जो गुनाहगार होंगे, जो मुशरिक होंगे, उनको माफ नहीं कर सकूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि नबी, ऐ अल्लाह, वो भी तो मेरी उम्मत है, अल्लाह उनका भी तो कुछ करना। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब, आज तो मैं तुझे राजी करने के लिए ही बुलाया, तो ले मेरा तोहफा, मैं तुझे शफाअत का हक देता हूं। क़यामत के दिन तो जिसकी शफाअत करेगा उसकी शफाअत को कबूल किया जाए। मोहतरम सामीन इकराम, नबी की शफाअत लेना हो तो नबी की गुलामी में आ जाओ। अल्लाह एक से प्यार करता है और तुमसे भी कहता है कि तुम भी इससे प्यार करोगे तो कामयाबी मिलेगी, इसके नक्शे कदम पर चलोगे तो कामयाबी मिलेगी, इसको अपना आइडियल बनाओगे तो कामयाबी मिलेगी, उसका लिबास अपना लो कामयाबी मिलेगी, उसके चेहरे की तरह अपना चेहरा बना लो कामयाबी मिलेगी, उसके बताए हुए रास्ते पर चलो कामयाबी मिलेगी। नबी ने जो दीन लाया है उस दीन पर अमल करो कामयाबी मिलेगी। जो अहादीस लाए हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम कामयाबी मिलेगी, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर हम एग्जाम के लिए जाते हैं और एग्जाम में अगर चीटिंग कर लेते हैं तो हमारी चीटिंग की वजह से हम पास हो जाते हैं, तो ये नबी का जो लिबास है ये भी तो नबी की चीटिंग ही है। इसको मैं समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं कि दुनिया के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए हम जैसे चीटिंग करते हैं, नबी का लिबास भी तो चीट कर लो, नबी का चेहरा भी तो चीट कर लो, देख लो, नबी का लिबास सजा लो, नबी का चेहरा सजा लो। बहरहाल मैं इस बात को आगे अर्ज करूंगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ये तोहफे दिए। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के मनासिब दिखाए गए और दोज़ख के मनासिब दिखाए गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंजर देखकर वापस आ रहे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हुई।
جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، آپ جائیے اور کم کرا کر لے کر آئیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور 5 کم کراتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، کرتے کرتے آخر میں 5 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں۔ آپ کو تو یہ واقعہ معلوم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں 5 نمازیں لے کر جب آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، غم زدہ نہ ہونا، رسوا نہ ہونا کہ 50 تھی صرف 5 ہو گئی۔ اللہ کی محبت تو دیکھو اپنے نبی سے، اور نبی کی محبت تو دیکھو اپنی امت سے۔ اللہ فرما رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اے محبوب، میں آپ کی امت کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ کی امت کے لیے یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ 1 نیکی کرے گی میں 10 لکھ دوں گا، وہ 1 نماز پڑھے گی میں 10 لکھ دوں گا، کوئی آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی میں ثواب تو 50 کا ہی دوں گا۔ کیا محبت ہے میرے اللہ، کیا محبت ہے میرے اللہ کی اپنے محبوب سے، اور کیا محبت ہے محبوب کی اپنے امت سے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر دیکھے جنت کے اور دوزخ کے، میں آپ کو پہلے جنت کے بارے میں عرض کر دوں، اس کے بعد میں آخری جہنم کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے چلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مناظر دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جنت میں دیکھا کہ ایک محل تیار ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقامات جبرائیل کے ذریعے سے بتائے گئے ہیں جس کو میں نے اسکپ کیا تھا۔ اب اس بات کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں۔ پہلے میں نے وہ عرض کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اب وہ عرض کر رہا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ جنت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک محل ہے، جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں یہ آپ کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس میں کچھ پیالے رکھے ہوئے ہیں جو سونے، چاندی اور زمرد اور یاقوت کے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا دریا ہے، یہ کیسا نیل ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کوثر ہے، یعنی جام کوثر جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور آپ اپنی امت کو یہی جام پلائیں گے جس کو پینے کے بعد آپ کی امت کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک حور ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ وضو کر رہی ہے، اس کے جوتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے پوچھا اتنی حسین، اللہ کے محبوب نے پوچھا اتنی حسین اور جمیل حور کو کس کے لیے بنایا گیا؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بنایا گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور آپ کو قدموں کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے، وہ دنیا میں چل رہا ہے لیکن قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ مقام جبرائیل کو ہے، یہ مقام بلال کو ایسے ہی نہیں ملا۔ بلال حبشی کو یہ مقام تپتی ہوئی ریتیلی زمین پہ لٹا کر جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا تو آہد کے نعرے لگائے گئے، بلال حبشی کے سینے پر ننگا کر کے پتھر ڈالے گئے اور ان کو زخمی کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت بلال آہد کرتے رہے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بلال نے آہد کہا۔ تو اللہ نے بلال کو یہ مقام دیا کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت کی سنائی دیتی ہے۔ اور یہی بلال ہے، ایک مرتبہ جب بلال نے اذان نہ دی تو اللہ نے سورج کو بھی نہیں نکالا۔ یہی بلال ہے جو قیامت کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ڈرائیور بن کر نبی کے سامنے بیٹھے گا اور نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔
تم اسی موزن کو حقیر سمجھتے ہو جو بلال حبشی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ موزن کا مقام تم کیا جانو، امام کے مقام کو تم کیا جانو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف پہ کھڑنے والا اور اذان دینے والا مؤذن کا مقام اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنی تلواریں اپنے نیام سے نکال کر جنگ کرنے پر تیار ہو جائے کہ میں مؤذن بنوں گا، میں پہلے صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ اتنا بلند مقام دیا گیا ہے۔ بہرحال پھر یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے مناظر دیکھے کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پر ایک فرشتہ پتھر مارتا ہے اور اس کا بھیجا قیمہ ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جب جاتا ہے اور واپس آتا ہے، جب تک اس کا سر واپس اپنی حالت پر آ جاتا ہے تو جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے، اس کو کئی کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ ہوں گے جو نماز کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، جو نماز کو اپنے سر پر بوجھ سمجھا کرتے تھے، انہیں یہ سزا دی جائے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت ہے جس کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور نیچے سے آگ لگائی گئی ہے، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ ہوں گے جو روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک تندور ہے جس میں آگ لگائی گئی ہے اور اس میں ننگے مرد اور عورتوں کو ڈالا گیا ہے اور آگ جیسے ہی بھڑکائی جا رہی ہے وہ دوڑتے ہوئے تندور کے کنارے پر آ رہے ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کو بجھا دیا جا رہا ہے اور وہ کل کلا بازیاں کھا کر نیچے واپس چلے جا رہے ہیں۔ پھر آگ لگائی جا رہی ہے، پھر وہ اوپر آ رہے ہیں، پھر بجھائی جا رہی ہے، پھر نیچے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورت ہوں گے جو زانی ہوں گے، جو زنا کریں گے۔ پھر آگے دیکھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو انگار کے ڈلے کھا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پکار بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ چوری کرنے والا ہے، یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے کہ اللہ اسے انگار کے ڈلے کھلائے گا۔ چنانچہ آگے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا پیٹ گنبد کی طرح ہے اور اس کے پیٹ میں سانپ چھوڑے گئے ہیں اور وہ اسے اندر سے ڈس رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہوں گے؟ تو فرمایا کہ یہ سود کھانے والے ہوں گے، یہ انٹرسٹ کھانے والے ہوں گے۔ پھر آگے دیکھا گیا کہ ایک انسان ہے، اس کے گال کو کاٹا جا رہا ہے، اس کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ خطیب ہوں گے، یہ وہ علماء ہوں گے جو بیان تو کرتے تھے، جو نصیحت تو کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے دیکھا گیا کہ ایک شخص ہے، اس کا جسم انسان کی طرح تو ہے لیکن اس کی صورت خنزیر کی طرح ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جس کا گھر تو انسان والا ہے لیکن صورت خنزیر والی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ایک کے سامنے اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور گندا سڑا ہوا میت کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اچھے کھانے کو چھوڑ کر وہ گندا سڑا ہوا کھانا کھاتا ہے۔ تو علماء نے اس کے دو باتیں بتائے ہیں۔ ایک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود دوسری غیر محرموں پر نظر ڈالیں گے، دوسری بچیوں کے اوپر شہوت کی نظر ڈالیں گے، اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو غیبت کریں گے، جو چغل خوری کریں گے۔ بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا جو کالا تھا، بھیانک تھا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ دوزخ کا فرشتہ مالک ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ کے کچھ مناظر بھی دکھائے گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم نبی کو کچھ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج میں یہ تحفے دیے ہیں کہ نبی کو جو تحفہ ملا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام ہوگا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور صبح اٹھ کر جب کہتے ہیں کہ رات پر میں گیا تھا اور سارا واقعہ عرض کرتے ہیں تو آپ کے دشمن آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ابو بکر کے پاس ابو جہل جاتا ہے اور ابو بکر سے پوچھتا ہے کہ آخری بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔
ابو بکر سے پوچھتا ہے ابو جہل کہ اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت اللہ سے بیت المقدس بھی گیا ہو اور ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی گیا ہو اور اللہ سے ہم کلامی بھی کی ہو، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو ابو بکر نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ کہنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل نے فرمایا کہنے والا کوئی اور نہیں، تم جس نبی کا دین مانتے ہو وہی نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ رات میں سارا سفر طے کر کے آیا ہے۔ تو ابو بکر نے فرمایا اگر نبی یہ کہتے ہیں تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، اگر اس سے زیادہ بھی کہتے تو وہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور ابو جہل سے ابو بکر نے فرمایا کہ اے ابو جہل، تیری قسمت کتنی بدبخت ہے کہ تو نبی کی زبان سے سن کر نہیں مانا، میں ابو جہل کی زبان سے سن کر مان لیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ واقعہ نبی نے بھی سنایا، اس لیے ہم بھی سنا رہے ہیں، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ آپ سن رہے ہیں، ابو بکر نے بھی سنا ہے، اسی لیے یہ صحابہ کی بھی سنت ہے۔ تو ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اور آخری بات جو نماز کے بارے میں فرمانا ہے کہ نماز جو ہم پر فرض کی گئی ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کو عرشوں کے اوپر جا کر لے کر آئے ہیں، آج اسی نماز کو اسی نبی کی امت اپنے قدموں کے تلے روند رہی ہے۔ کاروبار کرنا فرض نہیں ہے، بیوی بچوں کو پالنا فرض نہیں ہے، نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ سب سے بڑی جو اہمیت ہے وہ نماز کی ہے۔ تو جتنا ہو سکے نماز کی کوشش کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز بخوشی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ روتے رہتے تھے، ہمیشہ آپ اپنی امت کے لیے اپنی آنسوں کو بہایا کرتے تھے، اور اتنا روتے کہ آپ کا سینہ کھولتا تھا، اور آپ کا سینہ کھولتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر ترس آتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر جب اتنے آنسو بہا کر اپنی آنکھوں کو تکلیف دیے ہیں، کیا ہم امتی رہنے کی خاطر نماز پڑھ کر کیا نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ پہنچا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو، اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں ٹوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔